اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج بہت ہی خاص وظیفہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ اگر آپ اس کو کر لیں تو آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے جو آج ایک برانڈ بن چکے ہیں، تو آپ لوگ بھی اس وظیفے کو کیجئے گا اور خلوص نیت سے کیجئے گا تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تمام دوست ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم بھائیوں، جنید جمشید سے پوچھا گیا، جب آپ گانا چھوڑ رہے تھے تو اس وقت آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، تو آپ کیسے دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ سے کیا مانگا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے سیدھے راہ پہ لایا، اور پھر سے آپ اٹھ کے کامیاب ہوئے اور آپ نے ایک بہت بڑا برانڈ جو ہے وہ لانچ کیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جنید جمشید نے ہمیں بتایا کہ میں ایک وظیفہ پڑھتا ہوں۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ ایک ایسے طریقے سے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازیاں ہیں میرے اوپر کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ جنید جمشید کے الفاظ ہیں۔ جنید جمشید نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازیاں ہیں کہ میں نے گانا چھوڑ دیا، اس کے بعد میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے میرا وسیلہ ایسے بنایا اور اس وظیفے کی طاقت سے میرا وسیلہ بنایا۔ وہ وظیفہ کیا ہے محترم بھائیوں؟ یہ بہت ہی اہم وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے جو طریقہ جنید جمشید نے بتایا ہے تو یقیناً آپ بھی مالدار ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھی کرم نوازیاں کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ طریقہ کار میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ یہ میں نے خود بھی آزمایا ہے، بہت ہی زبردست وظیفہ ہے۔ آپ بھی آزمائیں، آپ بھی کریں، اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کیسے آپ کو اللہ تعالیٰ رزق سے نوازتا ہے۔ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ غور سے سنیں اور پھر اس کے بعد اس کو پڑھیں، اور یہ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو یہ طریقہ سمجھ میں آ سکے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ تنخواہ دار ہیں، آپ سیلری لے رہے ہیں یا آپ سیلری نہیں بھی لے رہے، کہیں سے آپ کو پیسے ہیں، حلال پیسے آپ کو مل رہے ہیں، سب سے پہلی بات تو آپ نے اللہ سے ایک وعدہ کرنا ہے۔ وہ وعدہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ پیسے زکوٰۃ نکالنی ہے، صدقہ نکالنا ہے، اور وہ پیسے حرام کے نہ ہوں، وہ حلال کے پیسے ہوں۔ نمبر 1، وہ صدقہ کہاں دینا ہے؟ آپ نے اس صدقے کو کسی یتیم کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ یتیموں پہ شفقت کرو، ان کی مدد کرو، میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، کچھ الفاظ ہیں جو آپ نے سجدے میں، جیسے آپ نے نماز پڑھی تو آپ سجدے میں جا کے اس کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ کتنی مرتبہ ورد کرنا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ وظیفہ نوٹ فرما لیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس وظیفے کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جب آپ سجدے میں جائیں، یعنی کہ آپ نے فرض نماز پڑھ لی، کوئی بھی نماز پڑھ لی، نفل پڑھ لیے، آپ نے سنت پڑھ لی، فرض پڑھ لی، کوئی بھی وقت ہو، آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ سجدے میں جا کے جتنی بار آپ پڑھتے رہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور مسلسل پڑھتے رہیں اور توجہ کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ جب آپ تھک جائیں سجدے میں اور آپ کے آنسو نکل جائیں، اب گڑ گڑائیں، تو پھر اس کے بعد اپنی جو مراد ہے، اپنا جو سوال ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کروڑ پتی تو کیا، ارب پتی دیا ہے۔ جنید جمشید کی مثال دیکھ لیں، سعید انور کی مثال دیکھ لیں، یہ مثالیں ہیں ہمارے سامنے، بہت بڑی مثالیں ہیں۔ آپ اس وظیفے کو متواتر پڑھتے رہیں، یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ کوئی تعداد نہیں ہے، بلکہ پڑھتے جائیں، جتنا زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ جب یہ آپ پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے، گڑ گڑائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم نوازی فرمائیں گے۔ انشاءاللہ یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے جنید جمشید کا، اور اس وظیفے کو جس نے بھی پڑھا ہے وہ کامیاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت کرم نوازی کی ہے۔ لوگوں کے گھر نہیں تھے، لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، لوگوں کے اوپر قرضے تھے۔ جب سے انہوں نے یہ وظیفہ آزمایا، اللہ تعالیٰ نے مہینوں، سالوں کے اندر، ہفتوں کے اندر ان کی قسمت بدل کے رکھ دی۔ آپ بھی آزمائیں اور آپ کوشش کریں کہ 5 وقت نماز پڑھا کریں اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ کریں، اور انشاءاللہ اس میں ایسی تاثیر آپ کو ملے گی کہ آپ زندگی بھر اس کو نہیں چھوڑیں گے۔
اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، حلال کمائی کا انتظام ضرور کریں، اور یہ دیکھیں کہ کہیں آپ حرام تو نہیں کھا رہے، کیونکہ اگر آپ حرام کھاتے ہیں تو پھر اعمال پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور پھر اعمال آپ کے قبول نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ حرام کی چیزوں کو قبول نہیں فرماتا۔ اور یہ ذہن میں یاد رکھیے کہ حلال کی کمائی آپ نے کھانی ہے، اور اس طرح آپ نے اس وظیفے کو متواتر پڑھنا ہے، اور اپنی آنکھوں سے آپ خود دیکھیں گے۔ تو محترم بھائیوں اور دوستو، اس میں مین چیز یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی، نماز شرط ہے، نماز کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، نماز کے بغیر یہ وظیفہ ادھورا رہ جائے گا۔ حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، اپنے بچوں کو حرام سے بچانا ہے اور ان کو حلال کھلانا ہے، اور نماز قائم کرنی ہے۔ بے شک نماز انسان کو تمام برائیوں اور بے شرمیوں سے روکتی ہے، اور نماز گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے اور بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز قائم کریں، اور جو وظیفہ بتایا گیا ہے اس کو سچے دل سے کریں۔ انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، اور ایک دن انشاءاللہ آپ کا کاروبار بھی برینڈ بن جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ تمام دوست کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔